بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور۔ ترتیب سورت کے لحاظ سے یہ سورت مدنی ہے اور سورۃ الحشر کے بعد 102 نمبر پر نازل ہوئی۔ ربط اسمی۔ سورت المومنون میں فلاح مومنین کا ذکر تھا، سورۃ نور میں مذکور ہوگا کہ کامیابی ہاں بھئی کیا کہا کہ سورہ المومنون میں اور سورۃ نور میں کامیابی ان کو ملے گی جن کے سینوں میں نور توحید ہوگا۔ روابط معنوی۔ ماقبل صورتوں میں مسئلہ توحید مفصل بیان ہوا، نفی شرک فی التصرف، نفی شرک فعلی اور اتخاذ بلد کی نفی کی گئی۔ اب سورۃ نور میں اہل ایمان کو خبردار کیا گیا کہ مشرکین اور منافقین داعی توحید کو بدنام کرنے کے لیے تہمتیں لگائیں گے، تاکہ اشاعت توحید رک جائے۔
تم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ نمبر 2، سورۃ المومنون میں زنا سے بچنے کا ذکر تھا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، آیت نمبر 5۔ اور سورہ نور میں زانیوں کی سزا کا ذکر ہے، الزانیۃ والزانی، آیت نمبر 2۔ نمبر 3، سورہ المومنون میں اہل ایمان کے اوصاف میں مذکور ہوا، والذین هم لفروجہم حافظون، آیت 5، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور سورۃ نور میں برائی سے بچنے کے طریقوں کا بیان ہے۔ قل للمؤمنین، آیت نمبر 30۔ نمبر 4، سورہ المومنون میں فرمایا انہ لا یفلح الکافرون، آیت 117۔ اور سورۃ نور میں
حدود کے اجراء کا ذکر ہے، جن کے عدم اجراء کی صورت میں فلاح نہیں مل سکتی۔ نمبر 5، سورۃ المومنون میں گزشتہ انبیاء پر الزامات کا ذکر تھا، اور سورۃ نور میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت کا ذکر ہے، جس کا براہ راست تعلق آپ کے ساتھ ہے، جس تہمت کا تعلق براہ راست آپ کے ساتھ ہے۔ نمبر 6، سورۃ الحج میں اقامت التوحید اور اسلامی حکومت کا ایک اجمالی نقشہ پیش کیا گیا، سورہ المومنون میں ارکان شورا کے اوصاف ذکر کیے گئے، ارکان شورا کے اوصاف، اہلیت اور شرائط مذکور ہوئیں۔ اب سورہ النور میں
خلافت راشدہ اقامت توحید کی تفصیل مذکور ہوگی۔ نمبر 7، سورہ المومنون میں التحلی کا ذکر تھا۔ التحلی کا معنی سمجھا چکا ہوں، اپنے آپ کو ان اوصاف سے آراستہ کرو، اور سورۃ النور میں بطور تخلی کے اعلان ہوگا کہ خبردار پیغمبر کے گھرانہ یعنی ازواج مطہرات اور پیغمبر کے جرانہ کے بارے میں ذہن صاف رکھنا، ورنہ دعوے ایمان سمیت سب نیکیاں جہنم میں مار دی جائیں گی۔ ورنہ دعوے ایمان سمیت سب نیکیاں جہنم میں مار دی جائیں گی۔ دعوے سورت الاجتناب من الاوصاف المنکرہ، الاجتناب من الاوصاف المنکرہ، اس کی تعبیر یہ بھی کر سکتے ہیں الاجتناب من اوصاف المنافقین، ورد الرسوم الباطلہ، ورد الرسوم الباطلہ،
باطل رسوم کا رد، تقسیم بخلاصہ صورت، اس صورت میں فحاشی اور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے چار قانون اور 7 آداب کا ذکر ہے، 4 قوانین اور 7 آداب کا ذکر ہے۔ قوانین اربع یہ ہیں: نمبر 1، زانی بدکار کی سزا ضرور دینا، ظالم پر رحم نہیں کرنا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، آیت نمبر 2۔ نمبر 2 یعنی قانون نمبر 2، زناکار بدکار لوگوں سے اجتناب اور سوشل بائیکاٹ کا حکم۔ الزانی لا ينکح الا زانیہ، آیت نمبر 3۔ نمبر 3، حد قذف، یعنی جو بے جرم لوگوں کو بدنام کریں ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ والذین یرمون المحصنات، نمبر 4 یعنی قانون نمبر 4، مسئلہ لعان، خامند بیوی کہ آپس میں بد زنی کی صورت میں
مسئلہ لیان کی تفصیل مذکور ہوئی. والذین یرمون ازواجہم، سات آداب یہ ہیں. بغیر اجازت دوسروں کے گھر داخل نہ ہونا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آیت 27. نمبر 2، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا نہیں. قل للمؤمنین، آیت نمبر 30. نمبر 3، عورتیں پرائے مردوں کو نہ دیکھیں. قل للمؤمنات، آیت نمبر 31. ادب نمبر 4، عورتیں اپنا ستر اور زیب و زینت غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آیت 31. نمبر 5، غیر شادی شدہ مرد و عورت بالخصوص رنڈووں کی شادی کرا دو. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، آیت 32. نمبر 6، جو غلام آزاد ہونا چاہتے ہیں انہیں آزاد کر دو. والذین یبتغون الکتاب، آیت نمبر 33. بیان تہذیب کے بعد بیان توحید ہوگا. اللہ نور السماوات والارض. بیان تہذیب کے بعد بیان توحید ہوگا. اور مسئلہ توحید پر اور رد شرک پر
3 مثالیں مذکور ہوں گی. بس بھائی یہ ترجمہ اس کا رات کو پڑھیں گے. ابھی مسئلہ جو چل رہا تھا